محترم سامعین، میں حیران و پریشان بلکہ نادم و پشیمان ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں ایسی عظیم الشان وسیع و وسیع موضوع پر کس طرح گفتگو کروں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ داستان کا آغاز کہاں سے کروں اور کیسے کروں، اس کی کس کس خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، اس کی علمی سرگرمیوں کا تذکرہ کروں یا اس کے مجاہدانہ کارناموں کی روداد سناؤں، اس کی تحریری دفتروں کی سیر کراؤں یا تقریری فضاؤں میں پرواز کراؤں، اس کے خلوص و وفا کی نغمے سناؤں یا آزادی کی خاطر انڈیپینڈنس ڈے کو حاصل کرنے کے لیے اس کی ناقابل فراموش اور لازوال قربانیوں کا تذکرہ کروں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھ اداس کا کیسے، حالانکہ ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں، لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہرے تو قد کے آنسو نکل رہے ہیں، زباں ہے ثابت قلم ہے حیران، بتاؤں میں کیسے یہ رازے پٹھا کہ پہلے غم میں اٹھا ہے طوفان تو دریا دریا تھل رہے۔ بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا۔ میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھلا بتاؤ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ارے اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا نہیں دیا، تو میں کہتا دارالعلوم نے دنیا کو بے ضمیری و ابن الوقت اور ایمان فروشی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو الحاد و بے دینی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے غیرتی و بے غربتی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو جی حضوری اور چاپلوسی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو پست حسنی اور بزدلی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے حیائی اور بے شرمی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو نفرت و عداوت نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو خود غرضی مفاد پرستی نہیں دی، بلکہ وہ تو ہر دور میں نغمے مہروفہ گاتا رہا، اور زمانے میں گردش دولت کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، وہ قدم قدم پر بن کر دے راہ لوگوں کو توحید کا جام باصفا پلاتا رہا، وہ ہر دور میں سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا، وہ عہد میں شافعی کونوں مقامی رہ دکھلاتا رہا، اور چہار دھام کے عالم میں توحید کو پھیلاتا رہا، پیغام خدا بندی کو عام کرتا رہا، گرچہ بارہا فلک نے اسے آنکھیں دکھائی، پیر گردوں نے پتھر اچھالے، امواج حوادث نے پہلے غم میں غوطے کھلائے، مگر اس جوش جنون کے دیوانے پیکرے آشوتے سری اور سودا عشق کے خریداروں نے ان تمام سنگینوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اعلان کر دیا تیرے عشق میں نے گودے کم سر پہ لیا، جو ہو سو ہو، وہ عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا، جو ہو سو ہو، اے طوفانے تم تو تیز جاؤ، ہمیں سمجھاؤ مت کہ پہلے غم میں دل کا سفینہ ڈال دیا، جو ہو سو۔ اور ہم سے ہمارے دارالعلوم کے داستانے اور کارنامے معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افرنگ کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، ہماری داستان میں شاملی کے میدانوں سے پوچھو، ہماری داستان بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان دہلی کی جامع مسجد اور لاہور کی شاہی مسجد کے دور دیواروں سے پوچھو، ہماری داستان افغانستان کی سربلند پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان روس و ترکی کی برفیلی چٹانوں سے پوچھو، ہماری داستان عدالت کے کٹپروں سے پوچھو، ہماری داستان پھانسی کے پھندوں سے پوچھو۔ یہ تمام کے تمام ہماری دیرینہ تعلقات و شناسائی کے قصے بیان کریں گے، کیونکہ واقف ہیں اس راز سے یہ دار و حسد بھی ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی۔ محترم سامعین کرام، میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ دنیا کو شیخ الہند جیسا امام القائمین کس نے دیا؟ دنیا کو شیخ الہند جیسا محدث کس نے دیا؟ دنیا کو اشرف علی تھانوی جیسا مفکر و مدبر کس نے دیا؟ کیا یہ کسی یونیورسٹیز، کیا کسی کالجز، کیا اسکول کے پروڈکٹس سے جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے
متعلق جب میٹنگ بٹھائی گئی، دیکھیے انگریزوں کا ہندوستان میں آنا 16 میں ہو، اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے تجارت کی اور ایک کے بعد دیگر صوبوں کو نوابوں پر چڑھائی کر کے وہ اس ملک کا گورنمنٹ بن گیا، اس ملک کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ برٹش جو کہا کرتے تھے ہماری حکومت ایسی ہے کہ ہماری حکومت پر سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی مشرق و مغرب سے